نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام سابق وزیر اعظم و سابق صدر آزاد جموں کشمیر جناب سردار یعقوب خان صاحب، قابل صدر احترام سابق صدر ریاست جموں کشمیر جناب سردار مسعود خان صاحب، قابل صدر احترام سابق امیر جماعت اسلامی عبدالرشید ترابی صاحب، محمود ساگر صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور پنڈال میں موجود انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس اور حق اور سچ کی آواز میرے صحافی بھائیوں، آج مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کی فضا جو ہے وہ سوگوار ہے، کیونکہ برہان وانی کی شہادت کو آج 10 سال گزر گئے ہیں۔ وہ برہان وانی جس نے 22 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا، 22 سال کی عمر کے میرے یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں، 22 سال کی عمر میں قوم کی تقدیر بدلنے کا عزم لے کر چلنا اور اس پہ عمل پیرا ہونا اور جام شہادت نوش کرنا، یہ بہت بڑی سوچ ہے اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہے آج کا یہ دن کہ آپ یہ سوچ سکیں کہ تحریک آزادی کشمیر میں 1832 سے لے کے آج تک جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں کو دیکھیں، ان کی عمروں کو دیکھیں، ہر عمر کے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، اور برہان وانی چونکہ نوجوان تھا، اس کا اپنا ایک سٹائل تھا اور وہ اس اپنی ایک جذبہ تھا اور وہ جذبہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا تھا۔ کلاس 9 میں اس نے علم اٹھایا جب اس کا بڑا بھائی خالد وانی بھارتی فورسز نے اس پہ تشدد کیا، وہ گھر واپس آیا تو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کے بسنے والے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آزاد کشمیر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے علاقے پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور یہ ثابت کیا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ اسٹیٹ سیکرٹری نے بار بار کہا کہ باتیں جو ہیں وہ سمرائز کیجیے گا۔ میں کبھی بھی ڈیبیٹر بھی رہی اور ہمیشہ اسٹیٹ سیکرٹری کی بات کو فالو کیا۔ میں لیکن چند باتیں، چونکہ میرے یہاں نوجوان نسل بیٹھی ہے، میں حکومت کے ایک ذمہ دار عہدے پہ ہوں، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر کے اندر اس وقت کی سچویشن ہے یہ یہاں تک کیوں پہنچی۔ جب آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کو چھوڑ کے آنے والے ایک فارورڈ بلاک کے ممبر اسمبلی کو وزیر اعظم بنایا گیا، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی دونوں برسر اقتدار تھی، ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ہم اس وزیر اعظم کو اتار سکیں، مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ان کو اتار کے ہم اپنی اس کرسی پہ بیٹھ سکیں۔ میں وہ باتیں کروں گی، سچی باتیں جو میں نے آبزرو کی، اور آپ کو بتانا اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کو ادراک ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوا، اور اس کشمکش میں ایک چند لوگ نکلے باہر، انہوں نے نعرہ لگایا کہ بجلی مہنگی ہے، ہمیں بجلی سستے داموں دی جائے، آٹا ہمیں سستے داموں دیا جائے، اور آٹا اور بجلی کی جب وہ ان مطالبات کو لے کے باہر نکلے تو پاکستان نے ان کا یہ مطالبہ مان لیا۔ اس لیے مانا، آزاد کشمیر کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مانا، نہ تو بجلی کی پیداوار نہ تو آٹا کی پیداوار۔ بجلی کی پیداوار اس لیے کہتی ہوں کہ کے پی کے میں سب سے بڑے ہائیڈرل پروجیکٹس ہیں، تو کیا کل کے پی کے یہ مانگنا شروع کر دے کہ یہ ہمارے وسائل ہیں، ہمیں دیے جائے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟
اور چلو بجلی کی حد تک مان بھی لیا جائے، بجلی بھی وہ جو پاکستان ہمیں 2 روپے کچھ پیسے میں دے رہا تھا، یہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ خود اس کو وہ ٹیکسز لگا کے تاکہ ہم آزاد کشمیر کا بجٹ جو ہے وہ اس تک لے جا سکے۔ یہ تعمیر و ترقی جو ہے وہ انہی پیسوں سے ہوتی تھی، اس میں پاکستان آپ سے کچھ نہیں لیتا تھا، یہ سارے وسائل آزاد کشمیر کے اندر خرچ ہوتے تھے۔ اور اللہ کے فضل سے آزاد کشمیر کے اندر 3 میڈیکل کالجز ہیں اور یونیورسٹی، ہر ایک ڈسٹرکٹ کے اندر یونیورسٹی موجود ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر بے پناہ کالجز موجود ہیں۔ آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ پاکستان کے کیپٹل سے بھی زیادہ ہے۔ آزاد کشمیر کی سڑکات جو ہیں وہ آپ جا کے اندرون لاہور دیکھیں، اندرون سندھ دیکھیں، باقی جگہوں دیکھیں، اللہ کے فضل سے آزاد کشمیر میں وسائل اور آزاد کشمیر میں ان کے کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوا کہ جب ان کی بات مان لی گئی، جب ان کو یہ آٹا اور بجلی سستے داموں دے دیا گیا، تو میرے باہر بیٹھے ہوئے بھائیوں نے بھی یہ سوچا، بہنوں نے بھی یہ سوچا، جو آج نکل رہے ہیں سڑکوں پہ کہ ان کے مطالبات مانے جائیں، یہ اس وقت کیوں نہیں اس تعداد میں باہر نکلے جب 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے کشمیر کی خصوصی حیثیت چینج کرنے کی کوشش کی؟ یہ اس وقت کہاں تھے جب میرے بھائی وہاں پہ شہید ہو رہے تھے؟ یہ اس وقت کہاں تھے جب میری بہنوں کی عصمت دری ہو رہی تھی؟ یہ اس وقت کہاں تھے جب میرے بچے پیلٹ گن کا نشانہ بن رہے تھے؟ تو آج اس لیے صرف نکلیں کہ مجھے آزاد کشمیر میں انہیں خرچہ بھیجنا پڑتا ہے، اور اس خرچے سے بچنے کے لیے پاکستان ان کو مفت کی روٹی دے دے، مفت کی بجلی دے دے، مفت کے مطالبات مان لیے پاکستان نے مطالبات 38 میں سے 36 مطالبات ہمارے مان لیے گئے۔ کون سے 2 مطالبات نہیں مانیں گے؟ مہاجرین کی نشستوں والا، اور مہاجرین کی نشستیں، مہاجرین نے جو قربانیاں دی وہاں پہ، میں اشال صاحبہ کا جب یہاں پہ گفتگو سن رہی تھی تو میرا سینہ پھٹ رہا تھا کہ کتنی قربانیاں دے کے، کن مسائل کا شکار ہو کے وہ پاکستان پہنچے، آزاد کشمیر پہنچے، اور آج ہم انہیں کہہ دیں کہ ہاں آپ ہمارا حصہ نہیں ہیں۔ مت کریں ایسا، آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کو جو 14 مقبوضہ کشمیر کے اندر شہید ہوئے ہیں وہ آپ کو جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گلگت بلتستان آج اگر آزاد کشمیر کو جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ہمارا حصہ ہیں تو وہ اسے گالی سمجھتے ہیں۔ کل کو ایسا طرز عمل مت اختیار کریں کہ یہ مہاجرین بھی یہ کہنے سے میں یہ فخر محسوس کریں کہ ہم آزاد کشمیر کا حصہ نہیں ہیں۔ خدا را میں دعوت فکر دیتی ہوں سب کو، دھرنے میں بیٹھے ہوئے اپنی ان ماؤں کو، آپ بہادر ہیں، آپ غیور ہیں، آپ کے سینے جو ہیں وہ، آپ کی کوکھ جو ہے انہوں نے ایسے بہادروں کو جنم دیا ہے۔ آپ کو کوئی ایکچوئل سچویشن کی طرف بیٹھ کے ایک دفعہ غور کر کے دیکھیں کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کتنے دنوں سے دھرنے میں، کوئی کہتا ہے وہاں پہ خوراک کی ترسیل نہیں ہو رہی۔ کیا آزاد کشمیر کا کوئی ابھی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی ماں بھوکی سوئی ہے؟ نہیں سوئی۔ تو یہ اس کو کون خوراک ترسیل کر بھیج رہا ہے؟ اس کو خوراک پاکستان ہی بھیج رہا ہے۔ کیا وہاں پہ فورسز نے، جو بندے بھی فورسز کے ساتھ جھڑپ پہ شہید ہوئے، جو فورسز کے لوگ شہید ہوئے، ان میں یہ ہوا کہ فورسز نے انہیں منع کیا اور لوگوں کو کہ آگے مت آئے، لیکن جب وہ آ کے ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں، 5 فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں، تو ایک جو ہے وہ دھرنے میں سے شہید ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ فورسز ہمارے اوپر مقبوضہ کشمیر جیسا ظلم ڈھا رہی ہے۔ خدارہ اپنے آپ کو مت کمپیئر کریں مقبوضہ کشمیر کے ساتھ، اپنے آپ کو مت کمپیئر کریں کسی اور ملک کے غزہ کے ساتھ۔ آپ خوش قسمت انسان ہیں اور اپنی خوش قسمتی پہ ناز کریں۔ اور میں اپنے بھائیوں سے جو وہاں بیٹھے ہیں، جو اپنی بیٹیاں میری وہاں بیٹھی ہیں، جو میرے بھائی وہاں بیٹھے ہیں، جو بزرگ وہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مسائل کا حل، ہر چیز کا حل، ہر مسئلے کا حل مذاکرات میں ہے۔ اور وہ 2-4 لوگوں کے ورگلانے سے، اور پھر جب عوامی حقوق کی بات آئی، عوامی حقوق کے بیچ میں آ گیا جی، کبھی فوج کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں۔ کیا یہ وتیرہ ہے آزاد کشمیر کا؟ کیا یہ سکھایا ہمارے بزرگوں نے ہمیں؟ اور آج جب میں یہاں سے جاؤں گی، جب میں سوشل میڈیا کھولوں گی
تو بے انتہا گالیاں مجھے وہاں دیکھنے کو ملیں گی، اور میری فیملی مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ تو کمنٹس نہیں پڑھتی، لیکن ہمیں کمنٹس جب پڑھتے ہیں ہم آپ پہ تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، اس لیے آپ ایسی محفلوں میں ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ لیکن میں کیا، میری ایک ذمہ داری ہے، میں ایک ذمہ دار عہدے پہ بیٹھی ہوں، میں اگر بات نہیں کروں گی تو کون بات کرے گا؟ اور بہت سارے لوگ صرف اس لیے بات نہیں کرتے کہ کل انہیں سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی دیکھنے کو ملتا ہے، صرف اس لیے بات نہیں کرتے۔ اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں، میرے بھائی نے بات کی کہ مذاکرات کے لیے پاکستان سے وزراء گئے، آزاد کشمیر کے وزراء گئے، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ان کے ساتھ بیٹھا، پاکستان کے ذمہ داران ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کی منت کی کہ آپ جو ہے مان جائیں اس بات پہ، 6 دن کا ٹائم دیں۔ لیکن انہوں نے کہا، کیونکہ ان کو اس بات کا آگاہی تھی کہ جس طرح پہلے 2 بار ہم آئے، ہم طالبات منوا کے چلے گئے اور ہماری بلے بلے ہوئی، آگے الیکشن آ رہے، اس طرح ہم پھر آئیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر ہمیں منتیں کر کے اٹھائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہماری پھر بلے بلے ہوگی۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی 12 نشستیں تبدیل کرنی ہے تو اسمبلی نے کرنی ہے، اور اسمبلی میں میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم سکڑنے کی طرف جا رہے ہیں۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں گلگت بلتستان کی سیٹیں بھی ہوں، میرا یہ مطالبہ ہے آزاد کشمیر اسمبلی میں لداخ کی سیٹیں بھی ہوں، میرا یہ مطالبہ ہے آزاد کشمیر میں ریاست جموں کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی بھی سیٹیں ہوں، تاکہ آزاد کشمیر کا حجم جو ہے وہ بڑھا سکے۔ میں اسی پہ اجازت چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔